Children learn more from what you are than what you teach. بچے وہ کرتے ہیں جو پیرنٹس کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. بچے وہ نہیں کرتے جو پیرنٹس بولتے ہیں. اس لیے پیرنٹس خود کو ٹھیک کر لیں، اپنی ہیبٹس، ایموشنز اور لائف گزارنے کے طریقے کو ٹھیک کر لیں. آج کا میرا ولاگ ایک ایموشنل ولاگ ہے پیرنٹس کے لیے، جس میں ان لوگوں کو کچھ ایسی ٹپس بتاؤں گی جو لوگ اپنے بیٹیوں کو 13 سال سے پہلے بتانی چاہیے. اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو ابھی سے ان میں ان باتوں پر فوکس کرنا سٹارٹ کر دیں، اور اگر بڑے ہو گئے تو انہیں بتا سکتے ہیں، یا ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر ہم پہلے سمجھا دی جائے تو بعد میں اتنی ہی کام آتی ہیں. اور اگر بڑے ہو گئے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے شروع تو کرنا ہے. 13 سال کا اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ 13 سال سے 19 سال تک کا جو لائف سپین ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ٹین ایج کہتے ہیں، اور بچوں کی پرسنالٹی بننے میں اس ایج کا بہت امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے. اسی ایج میں بچوں کی مینٹل، فزیکل اور ایموشنل گروتھ ہوتی ہے، کیونکہ اسی ایج میں بچے کچھ الگ انداز میں سوچ رہے ہوتے ہیں. اس ایج میں بچوں کی جسمانی، مینٹلی اور ایموشنلی تربیت ہوتی ہے. بچے بہت تیزی سے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. کل گود میں تھے، آج چل رہے ہیں، پھر 6 سال، 10 سال، 12 سال، 18 سال، اور ٹائم فلائی کر جاتا ہے. اگر ہم نے ابھی سے پلاننگ نہ کی کہ اپنے بچوں کو کیسا انسان بنانا ہے، اس نے اپنی لائف میں کیا کرنا ہے، نہیں سوچا، تو یہ ایک را پلانٹ کی طرح بن جائیں گے. پھر یہ ہماری تربیت نہیں، ہماری ویکنس بن جائیں گے. آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی ٹپس بتاؤں گی جو آپ لوگوں کو اپنی لائف میں ان کو فوکس کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو ان پوائنٹس کے بارے میں بتانا چاہیے. سارے پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہے. لیٹس اسٹارٹ دا ولاگ. السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے. اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو یہاں سے میں مارننگ کا ولاگ اسٹارٹ ہوتا ہے. یہاں پہ میں اپنی مما کے ساتھ ہیلپ کرا رہی تھی. صبح ناشتے کے برتن تھے، میں وہ دھو رہی تھی. لیٹس کمس ٹو دا ٹاپک. میرا فرسٹ پوائنٹ ہے پبرٹی. گرلز اور بوائز دونوں کے لیے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، لڑکوں میں فیشیل ہیئرز آ جاتے ہیں، ان کے برڈز اور مسٹیچ آ جاتی ہیں. اسی طرح لڑکیوں میں بھی کچھ چینجنگز آتی ہیں. اور اس ٹائم پیریڈس میں اگر ان کی ماں ان کی اچھی دوست نہیں ہے تو بچیوں میں چڑچڑا پن بہت آ جاتا ہے، اور آپ وہ اپنی پرسنل باتیں بھی آپ لوگوں کو نہیں بتا پاتی. پرسنل باتیں بھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کریں گی. آپ اگر تھوڑا سا ان کے ساتھ فرینڈلی ہوں تاکہ وہ آپ کی اپنی پرسنل باتیں آپ کو بتائیں، نہ ہی کہ اپنی دوستوں کو یا کسی ایسے ریلیٹیوز کو بتائیں جن کے ساتھ وہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں، اور بعد میں ان باتوں کا وہ غلط استعمال کریں. جو پیرنٹس سمجھدار ہوتے ہیں وہ ان چیزوں پر پہلے سے ہی نظر رکھتے ہیں، اور ان چیزوں پر، ان باتوں پر پہلے سے فوکس کرتے ہیں، اور انہیں سمجھاتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، لائف کے ساتھ ساتھ، ایج کے ساتھ ساتھ. اور یہ چیزیں سمجھاتے ٹائم نہ آپ کا بیہیویئر اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ ان پہ غصہ نہ کریں، ان کو ڈانٹیں نہیں، بہت آرام سے کام بیہیویئر میں اپنے پاس بٹھا کر انہیں یہ باتیں سمجھائیں. اور اگر بچوں کے مائنڈ میں کوئی ایسا کویسچن آتا ہے یا ہو رہا ہے، آپ سے کریں گی وہ، اور آپ ان کا آنسر غصے سے نہ دیں بلکہ بہت آرام اور پولائٹ وے میں کریں، اسی طرح وہ آپ سے اپنی پرسنل باتیں شیئر کر سکتے ہیں. اور ان باتوں میں آپ انہیں یہ ضرور بتائیں کہ آپ لوگ بڑے ہو رہے ہیں، آپ خوبصورت ہیں، آپ اسٹرانگ ہیں. اور اگر ان میں یہ چینجنگ آتی ہے تو انہیں بتائیں کہ یہ سب گرلز میں ہوتی ہیں، آپ کو یونیک نہیں ہے. ایسی سب باتیں آپ ان کو پولائٹ وے میں سمجھائیں. یہ بڑے ہونے کا جو ٹائم اسپین ہوتا ہے یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، یہ ایک انسان کو بہت اسٹرانگ بنا دیتا ہے. تو آپ یہ سب باتیں انہیں سمجھائیں تاکہ وہ ابھی سے اپنی مینٹل گروتھ سٹارٹ کر دیں. کچھ مدرس بہت لاپرواہ ہوتی ہیں اور کچھ مدرس بہت اوور پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. یہ دونوں چیزیں ہی نہیں ٹھیک. ایک درمیانہ راستہ اختیار کریں اور انہیں سمجھائیں کہ آپ یونیک ہو، پیاری ہو، اور ہر ایج میں آپ انہیں دلاسا دیتی رہیں. دا نیکسٹ پوائنٹ از یو آر اٹریکٹیو. آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ آپ خوبصورت ہو، انٹیلیجنٹ ہو، یونیک ہو. کچھ پیرنٹس اپنے بچوں کو ایسے نہیں بولتے،
بچوں کے کلر ڈارک ہوں گے، یا بچے اگر موٹے ہیں یا پتلے ہیں، یا خدا نخواستہ کوئی اور مسئلہ ہے، تو انہیں ایسا نہ بولیں. آپ ان کی ویلیو اور بیہیویئر کی تعریف کریں. فزیکل باڈی سے ویسے بھی کچھ نہیں ہوتا، ساری بات آپ کی بیہیویئر اور مائنڈ کی ہوتی ہے کہ آپ کسی مسئلے میں کیسے سولو کر سکتے ہیں، پرابلم سالونگ اسکل ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہے غصے میں، تو آپ اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کچھ برا بھلا کہہ رہا ہے اور آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، تو آپ اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں. یہ ساری بات ہوتی ہے. اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، یہ سب ان کی پرسنالٹی پر شو ہوتا ہے. بہت سے لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ان میں کشش نہیں ہوتی، اور نہ ہم ان لوگوں سے امپریس نہیں ہوتے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا بیہیویئر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، جن کا بات کرنے کا انداز ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، جن کی اسکلز ہمیں اچھی لگتی ہیں، جن کی مینٹل گروتھ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ ہمیں ان کی ہر چیز اچھی لگتی ہے. اس پوائنٹ کو اگر آپ اپنے بچوں کو یہ پوائنٹ سمجھاتے ہیں، تو اس پوائنٹ کو فالو کرنے سے آپ کے بچوں میں بہت ساری ایسی اسکلز آئیں گی. آپ کے بچے جو ہیں دوسروں سے بات کر سکیں گے، لوگوں سے ملیں گے، لوگ آپ کے بچے سے ملیں گے، ان کی بات سنیں گے اور ان سے بات کریں گے، اور ان کی ویلیو ہوگی اس پوائنٹ کو فالو کرنے سے. Now coming to the point 3, that how to handle your emotions. اپنی بیٹیوں کو آپ لوگ یہ بتائیں، اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو اپنے جذبات اور اپنے ایموشنز کو قابو میں کیسے رکھنا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے ایموشنز اور جذبات ہمارے قابو میں نہیں ہیں. غصہ آنا، بدتمیزی، چیخنا، کسی پر خام خواہ غصہ کر جانا، ان سب پر ہمیں اپنے خود کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے. یہ کوئی کاہلی سب چیز فطری چیزیں ہیں. بے شک یہ سب نارمل ہے، لیکن ان کا کنٹرول ہم پر ہے. چھپکلی، کاکروچ، بہت ساری لڑکیاں ڈرتی ہیں، اور بہت ساری لڑکیاں ان چیزوں سے نہیں ڈرتی، ہاتھ میں بھی پکڑ لیتی ہیں اور اسی طرح سے ان سے کرتی ہیں. لیکن غصہ کرنا یا جذبات کو کنٹرول کرنا، اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جذبات اور غصہ، ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے. ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا ہمارے ہی ہاتھ میں ہے. یہ سب چیزیں نیچرل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کو کنٹرول کرنا بھی سکھایا ہے. اپنی بیٹیوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ ایموشنز اور جذبات کو کنٹرول آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. آپ خود ماسٹر ہے اس کو کنٹرول کرنے میں، کوئی اور آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتائے گا. اور جو مین چیز آپ کو ان کو بتانی ہے کہ جذبات میں آپ کو رسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے، کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے یا کچھ بھی ہے، تو آپ کو رسپیکٹ کا بہت خیال رکھنا ہے. رسپیکٹ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کسی کے روب یا دبدبے میں آ کر کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتے، بلکہ آپ کسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ دل سے کرتے ہیں، نہ ہی کہ شو آف کر کے یا کسی کے روب یا دبدبے میں آ کر یا کسی کے فورس کرنے سے. اور جب آپ لوگ اپنی بیٹیوں کو یا بچوں کو یہ باتیں بتائیں گے، تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کے بچوں میں اور پرسنالٹی میں، ان کی پرسنالٹی میں بھی چینجنگ آ رہی ہے. آپ لوگوں کو انہیں بتانا ہے کہ غصہ آنا ایک بات ہے، لیکن اس پہ کنٹرول بھی کرنا آنا چاہیے. اگر آپ اس کا مائنڈ یا اس کی جو دیکھنے کا نظریہ، اس کو اگر آپ پازیٹیو طریقے میں کریں گے، تو وہ خوش رہیں گے. اور اگر آپ ان کو ڈانٹتے رہیں گے ہر ٹائم اور نیگیٹو تھنکنگ ان کے بارے میں رکھیں گے، تو وہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ ناراض رہیں گے. Now come to the point number 4, take care of your health. اپنی بیٹیوں کی فزیکل ہیلتھ کا بہت خیال رکھیں، ان کو مینٹلی بھی اپنے خود کو اسٹرانگ بنانے کے کہیں، اور ان کی فزیکل ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھیں. آپ انہیں فروٹس وغیرہ کھلائیں اور ان کو ایک اسٹرانگ وومن بنائیں. بہت سارے پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری بیٹی موٹی ہے یا پتلی ہے یا کلر کمپلیکشن ہے، تو فرق پڑنا بھی نہیں چاہیے. بس آپ لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ لوگوں کی بیٹی ایکٹیو ہے یا نہیں ہے. فزیکل ہیلتھ میں ایکٹیو ہونا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور اسپیشلی گرلس کو تو ہر چیز میں ہر ٹائم خود کو ایکٹیو رکھنا چاہیے. بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ شادی کے بعد ان میں سستی آ جاتی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے ہسبینڈ نے بیمار کر دیا، سسرال والوں نے بیمار کر دیا، ان کی باتوں نے مجھے بیمار کر دیا. تو آپ انہیں بتائیں کہ آپ اپنا خیال خود رکھیں، اپنا خود کو خود ایکٹیو رکھنا سیکھیں، کوئی آ کر آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا. اور انہیں یہ بھی بتائیں کہ اپنی بیلنس ڈائٹ کا بہت خیال رکھیں، اچھی اور بیلنس ڈائٹ کھائیں. سو کم ٹو دا پوائنٹ نمبر 5, teach them how to deal with boys.
بہت سارا جو ٹائم ہوتا ہے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ لڑکوں سے کمپٹیشن چل رہا ہے یا بوائز سے کمپٹیشن چل رہا ہے ہر چیز میں، تو انہیں سمجھائیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، لڑکے برے ہوتے ہیں اور لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہر چیز میں لڑکوں کے ساتھ کمپٹیشن کرتے رہیں، اور انہیں یہ بتائیں کہ آپ میں اور لڑکوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، آپ ایک ڈفرینٹ چیز ہیں اور وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اور آپ انہیں یہ بتائیں کہ کمپیریزن اور کمپٹیشن دونوں ہی نقصان دہ چیزیں ہیں۔ بہت ساری لڑکیاں اس لیے نیگیٹو تھنکنگ کرنے لگ جاتی ہیں کیونکہ وہ یہ سوچتی ہیں کہ لڑکا ہونا ایک فائدے مند ہے اور لڑکی ہونا نہیں، لڑکوں کو زیادہ ضرورتیں دی جاتی ہیں، ان کی زیادہ خواہشات پوری کی جاتی ہے، تو یہ چیز بھی انہیں سمجھائیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، لڑکیاں یہ سوچتی ہیں کہ لڑکوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ہمیں نہیں دی جاتی، تو اسی کمپٹیشن کی وجہ سے لڑکیاں اپنی خوشی، اپنی مسکان جو ہے اس کو کم کر دیتی ہیں یا اس کو ختم کر دیتی ہیں، اور اسی طرح لڑکوں کو لگتا ہے کہ لڑکیوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، ان کو زیادہ پروٹیکشن ملتی ہے، ان کو زیادہ ٹپس ملتی ہیں، پوائنٹس ملتے ہیں، جو کلاس میں ٹیچرز جو ہیں ان کی زیادہ سنتی ہیں، کہ ٹیچرز ان پہ زیادہ دھیان دیتی ہیں، ان کو زیادہ سمجھاتی ہیں، ان کی زیادہ کیئر کرتی ہیں، تو اسی طرح سے ان دونوں کے بیچ میں کمپٹیشن چلتا رہتا ہے، اور جب تک یہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے مائنڈ سیٹ بھی ایسا بن جاتا ہے، اور جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ لڑکیوں کو آسانی سے جاب مل جاتی ہیں، اور لڑکیاں یہ سوچتی ہیں کہ لڑکوں کو ہم سے زیادہ اچھی سیٹ پر اور پوسٹ پر جاب بن جاتی ہے، اور یہ بات ہم لوگوں کو ابھی سے سوچنی چاہیے کہ اس ٹین ایج سے ہم لوگ یہ اپنا مائنڈ سیٹ ایسا بنا لیتے ہیں اور پھر بڑے ہو کے بھی ہمارا مائنڈ سیٹ ایسے ہی رہتا ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ ہم بچوں کو خود ہی بچپن سے ان کا بناتے ہیں کہ آپ دونوں کے بیچ میں، لڑکیاں اور لڑکوں کے بیچ میں کمپٹیشن ہم لوگ خود ہی ڈالتے ہیں، اور ان کا مائنڈ سیٹ ہم خود ہی ایسا بناتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سارا کچھ ہم لوگوں نے خود کیا ہوتا ہے۔ سو کم ٹو دا پوائنٹ نمبر 6، ٹیچ دیم اباؤٹ آن لائن ورلڈ۔ آپ لوگ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو آن لائن ورڈ سے بات کرنے کا اور سمجھانے کا، ان سے ڈیل کرنے کا، کمپٹیشن کرنے کا طریقہ بتائیں۔ کئی بار ہمارے بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنے باہر والے کرتے ہیں، اور باہر والے لوگ ہماری تعریفیں بھی کرتے ہیں اور ہمیں وہ اچھائیاں بھی ان کو نظر آتی ہیں، جبکہ ہمارے گھر والوں کو وہ اچھائیاں نظر نہیں آتی۔ بچیوں کو یہ چیز آپ لوگ ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کے ورچوئل ورلڈ الگ ہے اور آن لائن ورلڈ الگ ہے، جس میں آپ لوگوں کو اچھے اچھے کومنٹس اور آپ لوگوں کی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ورلڈ الگ ہے۔ سو پوائنٹ نمبر 7 از ٹیچ دیم اباؤٹ شیئرنگ، کہ جو لوگ آپ لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں، جو آپ لوگوں سے پیار کرتے ہیں، جو آپ لوگوں کے ساتھ اپنی امپورٹنٹ باتیں شیئر کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ آپ کے ساتھ اپنے دل سے مخلص ہیں وہ آپ لوگوں کو اپنی دل کی باتیں بتائیں گے، آپ لوگوں کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کریں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ باتیں شیئر کرنے سے ہم لوگ بہت زیادہ اپنے خود کو ریلیکس فیل کرتے ہیں، لیکن اپنی باتیں ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ لوگوں کے ساتھ بھی اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں، اور انہیں یہ بھی بتانا ہے کہ اوور شیئرنگ نہیں کرنا، کبھی کبھار آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، اور آپ لوگ اپنی وہ باتیں شیئر کریں جو آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں، ہر بات شیئر کرنے والی نہیں ہوتی اور نہ ہی ہر انسان سے شیئر کرنے والی ہوتی ہے کہ آپ جہاں بیٹھیں اپنی باتیں شیئر کرنے لگ جائیں۔ سو نیکسٹ پوائنٹ از ٹیچ دیم ہاؤ ٹو ڈیل ود یور فرینڈس۔ اپنی بیٹیوں کو یہ چیز ضرور بتائیں کہ آپ لوگ کو دوستی کیسے ہینڈل کرنی چاہیے، دوستوں کے ساتھ کیسے رکھنی چاہیے، ان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اپنی دوستی میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، دوستیاں ہی سب کچھ ہیں اور یہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں، اور جب وہ لوگ آپ لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں یا وہ دوستیں آپ کو اگنور کرتی ہیں تو پھر انسان کو خود برا فیل ہوتا ہے، پھر بچیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور اگر آپ کی بیٹیوں کی یا بچیوں کی بچوں سے دوستی ہے، میل ان کے جو فرینڈز ہیں وہ میل ہے، تو انہیں یہ طریقہ بتائیں کہ وہ اپنے میل فرینڈ سے کیسے بات کریں اور ان کو کیسے رابطے میں رکھیں، یا مطلب کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں اپنے خود کو، اور سب سے میجر پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ان کے دوستوں کو جانتے ہوں اور آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کے دوستوں کی کیسی کمپنی ہے، آپ کے بچے کیسی کمپنی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، ان کی کمپنی کیسی ہے۔ سو میرے خیال میں میرا ولاگ آج کے لیے بہت ہے، کچھ زیادہ لمبا ہو گیا ہے، اور اس کی اسکرپٹ میری مما نے کی ہیں کیونکہ وہ کہی تھی کافی دنوں سے میں ولاگ نہیں اپلوڈ کر رہی۔ سو آج کے لیے میرا ولاگ اتنا ہی، تو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ میرے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، میرے سبسکرائبرز بڑھا رہے ہیں،
اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے خود سبسکرائب کیا ہے تو آپ ایک اور ڈیوائس سے بھی اس کو سبسکرائب کروا سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنے ہی، اور میں کوشش کریں کہ جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں ان پہ فوکس کریں اور ان کو اپنی لائف میں اپنائیں۔ یہ آپ کی پرسنل گروتھ کے لیے بہت اچھے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہوں نیکسٹ ولاگ میں اچھے سے کنٹینٹ کے ساتھ، اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، اچھی سی وائس اوورنگ کے ساتھ۔ تو بس اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔